وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. دارے عالم کے مالک و مختار حقیقت پروردگار ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود کا حمد سبحان سیدنا مولانا محمد اللہ کا نام یاد ہے کہ ہم اور آپ حضور کے ہدایت کی تعلق ہے اور یہ مدتی کرتے ہوئے حضور کی ہدایت کرتے ہیں. اس لیے کہ حضور سے پیار کرنا، حضور سے محبت کرنا، حضور سے عشق کرنا نوجوانوں کا عزت نہیں بلکہ حضور سے اس کی محفل میں آیا تھا آپ لوگ اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس لیے کہتا ہے ایک کیا بات اسی موقع پہ مجھے آپ اس وقت آپ مجلس میں میرے آقا کے مجلس میں بڑے اور چھوٹے ہر کوئی حاضر ہوا حضور کی باتیں سننے. یاد رکھیے آج میں نے پڑھا کہ حضور کی باتیں سننے کے لیے یہودی لوگ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے حضور کی باتیں. سبحان اللہ. میرے حضور ہے ہی ایسے. میرے حضور سے اگر کوئی پیار نہ کرے پھر کس سے پیار کرے؟ حضور سے محبت نہ کرے پھر کس سے محبت کرے؟ کوئی ہے بھی تو نہیں جو اتنا خیال رکھے. تو میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اس وقت میرے آقا نے ایک بات ارشاد فرمائی. صحابہ سے ایک سوال دریافت کیا، پھر میرے آقا نے خود ہی اس کا جواب عنایت فرمایا. تو اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی عمر تھی. وہ جب واپس آ گئے اپنے گھر تو اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق اعظم سے عرض کرتے ہیں: اے میرے بابا جان، حضور نے جو بات پوچھی تھی وہ مجھے پتا تھا. حضور نے جو مجھ سے معلوم کیا تھا سب سے وہ مجھے معلوم تھا، لیکن اے میرے والد محترم میں نے اس ڈر سے جواب نہیں دیا کہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں بولوں، ان کے سامنے میں بولوں. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا: اے میرے بیٹے، اگر تم حضور کی مجلس میں وہ سوال جو میرے آقا نے کیا تھا اس کا جواب دے دیتے تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا. سبحان اللہ. تو حضور کی مجلس میں تو پرندے آیا کرتے تھے حضور کی مجلس سننے کے لیے. حضور کی مجلس سننے کے لیے ہر کوئی، یہاں تک کہ قرآن پاک آپ پڑھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے جب وہ خطاب کرتے تھے تو پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے. پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے. اے بابو، اے یار، نہیں ادھر آؤ، آگے آؤ، ادھر آ جاؤ، 2 لڈو ملیں گے. تو پرندے ٹھہر کر کے ان کی باتیں سنتے. اب اندازہ لگاؤ
حضرت داؤد علیہ السلام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم سنائے، خطاب کریں لوگوں کو تو پرندے ٹھہر جائیں، تو محبوب رب العالمین جب خطاب کرتے ہوں گے تو پرندوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سننے کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ بےتاب ہوا کرتا۔ آپ کو ایک روایت میں نے سنائی تھی کہ ستون حنانہ والی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں پہلے ایک لکڑی کا آسا تھا، اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب کسی نے وسعت ہوئی، کسی نے میرے آقا کی بارگاہ میں توفیق ممبر شریف بنوا کے پیش کیا، تو پھر میرے آقا نے ستون کو ایک طرف رکھ دیا لکڑی کو، اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں جب میرے آقا نے لکڑی کو ایک طرف کر کے ممبر پہ جلوہ گری کی، ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کیا، تو وہ ستون سے ایسے پھول کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ویسے درد بھرے انداز میں رو رہا تھا ستون کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے دل پھٹ جائیں گے، اللہ اللہ، ہمارے سینے پھٹ جائیں گے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ اتنے درد بھرے انداز میں ستون رو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہر کوئی میرے آقا کا قرب چاہتا ہے، کسی کو جدائی میرے آقا کی گوارا نہیں ہے، کسی کو جدائی میرے آقا کی گوارا ہی نہیں ہے۔ آج آپ مدینہ منورہ جائے، میرے آقا کی بارگاہ میں سینکڑوں کبوتر بلکہ ہزاروں کبوتر ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بڑی خوبصورت بلیاں نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ ان کو ہم لے کر یہاں سے جائیں گے تو آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ آج وہ بے جان جانور بھی حضور کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے پیارے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت قبل عالم حضرت سید شاہ مصباح الحسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ فہون شریف کی سرزمین پہ آپ کا مزار مبارک ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ گئے، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہی تھے۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ روزانہ بلی آ جاتی اور اس سے پیار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک خصلت بھائی نے اس منظر کو اور اس ذائقے کو چکھا، اس لذت کو حاصل کی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کی میلاد کے محفل کے صدقے میں ہم سبھی کو بار بار میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا کی بارگاہ کا جو ہے بار بار ہم سب کو لذت چکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے محترم، تو فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب وہ گئے وہاں پہ حضرت خواجہ مصباح الحسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ میں تھی، گئے وہاں مدینہ منورہ، وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، بلی روز آ جاتے، اس سے پیار کرتے، اس سے کچھ کھلاتے اور اس سے کھیلتے، اور تھوڑی دیر بعد چلی جاتے۔ یہی منظر ہوتا ہے، آپ پیار کرتے رہے، ایک گھنٹہ وہ آپ کے پاس سے نہیں جائیں گی، پھر جیسے ان کا من ہوگا وہ چلی جائیں گی۔ اس طرح میرے آقا کی بارگاہ میں بے زبان جانور، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم اس کو لے کر اپنے گھر جائیں گے، اس لیے کہ میرے آقا کے دربار کی یہ بلی ہے، میرے آقا کی بارگاہ کا گویا کہ یہ غلامہ اور خادمہ ہے، اس کو ہم اپنے گھر میں لے کر جائیں گے، یہ دل میں تصور کیا تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں دوبارہ وہ میرے قریب ہی نہیں آئی، اللہ قریب ہی نہیں آئی، اللہ اللہ۔ جب امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت ہمیں درس دیتے ہیں تو ان کے گلی کے خار کشیدہ ہے کس لیے، ان کے گلی کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں دھر کرے، اللہ۔ یہ تو بلی کی بات تو دور کی ہے، یہ کبوتروں کی بات تو بہت دور کی ہے، وہ میرے آقا کے بارگاہ کے ذرات کی بات تو بہت دور کی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ میرے آقا کا مدینہ، پیارا پیارا مدینہ، ان گلیوں میں جو کانٹے ہیں،
یہ کانٹے بھی کتنے شاندار اور کتنے ناز اور نام میں ہیں کہ ہم چاہتے کہ ہمارے تلووں میں آ کے چبھے اور پھر ہم ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا کر کے دنیا سے لے کر کے جائیں، لیکن یہ تو روٹھے روٹھے معلوم ہو رہے ہیں، یہ تو روٹھے روٹھے معلوم ہو رہے ہیں۔ کہتے ان کے گلی کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چھوٹے چھوٹے شہزادے بیٹھا کرتے تھے اور فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ یہ ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد کیے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے محترم، آقا کریم کی مجلس منانا یہ بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے۔ میرے پیارے محترم، میرے آقا کا میلاد وہی مناتا ہے جس کے دل کو اللہ منور کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ سے محبوب کا پیار اور محبت ڈالتا ہے، جس کے دل میں رسول کا عشق ہوتا ہے، وہی میرے آقا کا میلاد مناتا اور سجاتا ہے۔ اے میرے پیارے محترم، ایک روایت میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد آگے آپ کو لے کر چلو اور اس نہج پہ لے کر چلو کہ میرے آقا ساری کائنات کی رحمت بن کر آئے ہیں۔ آج میرے آقا بحیثیت رحمت آپ کو سننا ہے کہ میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور میں نے روایت میں پڑھا اور اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے آقا سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کی ذات کے سوا اللہ سارے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ رحمت بن کر نہ آتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا، لفظ سے پیغمبرانہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور عرصہ دراز تک کی حضرت آدم علیہ السلام اسی اپنی ایک لفظ سے پیغمبرانہ پر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ اللہ توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، کس کی توبہ؟ ہم اور آپ کے نہیں، بلکہ معصوم کو حضرت آدم علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کے بابا، نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ عرصہ دراز تک کے ایک اپنی خطۂ اجتہادی پر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، رحمت کے دروازے کھل نہیں رہے تھے۔ اللہ اسی اثنا میں ایک بات یاد آ گئی، اسی اثنا میں ایک ذہن میں بات آئی، میں تو جنت میں جب تھا تو جنت کے درخت کے ہر پتے پر ایک نام لکھا ہوا دیکھتا تھا، ہر پتے پر ایک نام لکھا ہوا دیکھتا تھا، حوروں کے گلوں پر ایک نام دیکھتا تھا۔ چلو اسی نام کے وسیلے سے دعا کیا جائے، چلو اسی نام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کا نام لکھا ہو تو ساتھی میں ایک اور کسی کا نام لکھا ہو تو یہ کوئی عام تو نہیں ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ کا نام ہو وہیں پر ایک اور نام ہو، یہ تو کوئی عام نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یاد آئی ایک بات کہ میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پر دیکھا ایک نام لکھا ہوا، میرے کریم جو تیرے نام کے ساتھ ہر جگہ پر نظر آتا ہے، جس کو محمد عربی کہا جاتا ہے، میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے، میرے جلسے کو درگزر فرما دے، میرا توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے نام کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ یہ اب دیکھو میرے آقا حضرت آدم کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی،
دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسے ذہن میں خیال آیا میرے آقا کا پیارا پیارا نام، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اپنے محبوب کے نام کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما لے، میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، ارے یہ بچھڑے کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ڈوبی ہوئی کشتی کس کے وسیلے سے نکلی؟ میرے آقا کے وسیلے سے نکلی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو ہے نکلے، وہ کس کی وجہ سے؟ میرے آقا کے بابرکت نام کے وسیلے سے۔ میرے پیارے محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو یہ کس کی وجہ سے؟ تو کوئی اور وجہ نہیں بلکہ محمد عربی کے نام کے وسیلے سے۔ میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آئیے میرے پیارے محترم ایک روایت سناؤ، اس کے بعد بات آگے بڑھاؤ۔ میرے آقا سب کے لیے رحمت ہے۔ میرے پیارے محترم، میں نے پڑھا نعمت الکبریٰ میں ایک روایت، بلکہ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں نے پڑھا ایک روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب وہ میرے آقا کا ولادت کا ولادت کا کی تاریخ آئی، رات کے وقت میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے، صبح صادق میرے آقا آئے، اسی صبح صادق میں اسی کے صبح 12 ربیع الاول شریف کے دن، جس دن میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک یہودی مدینے میں رہتا تھا، اور جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو چلاتا پھر رہا تھا، لوگوں بتاؤ تمہارے یہاں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لوگوں بتاؤ تو صحیح کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں تو کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن ہاں حضرت عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ، حضرت فاطمہ، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ لوگوں نے پوچھا تھا تو کیوں شور مچا رہا ہے، تو اتنا کیوں چلا رہا ہے، بیٹا تو ان کے یہاں پیدا ہوا ہے، تو کیوں شور مچا رہا ہے؟ تو اس نے کہا سنو وہ عام بیٹا نہیں ہے، وہ عام آنے والا نہیں ہے، بلکہ سنو آج ایک ستارہ آسمان پر طلوع ہوا۔ لوگوں نے کہا روزانہ ستارے طلوع ہوتے ہیں، روزانہ ستارے جگمگاتے ہیں، تو کس ستارے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں روزانہ جو ستارے جلوہ گر ہوتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج رات جو ستارہ طلوع ہوا تھا وہ انبیاء کی پیدائش میں طلوع ہوتا ہے، وہ نبیوں کے پیدا ہونے پر طلوع ہوتا ہے۔ اے لوگوں سنو آج جو ہے جو ستارہ چمکا ہے وہ کوئی عام ستارہ نہیں بلکہ خاص ستارہ ہے۔ اور پھر اس کو لے کر آئے ہیں لوگ پھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، اور پھر اس نے کہا دکھاؤ مجھے شہزادے کو جو آج دنیا میں تشریف لایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے لایا گیا، اور میرے آقا کا جب اس نے رخ زیبا دیکھا ہے اور پھر مہر نبوت دیکھی ہے تو بے ہوش ہو کر کے زمین پر آ گیا ہے۔ جب اسے ہوش آیا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا بتا تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا ہائے خرابی ہو، بنی اسرائیل سے نبوت چھن گئی ہے، اور یہ جو آنے والا ہے یہ خاتم الانبیاء خاتم النبیین بن کر اللہ کا آخری پیغمبر بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے محترم، تو اب میرے آقا کی ولادت پر اللہ تعالیٰ ستارہ جو ہے طلوع کرتا ہے، اللہ ستارہ طلوع کرتا ہے۔ اے میرے پیارے، آج جو ہم آقا کی ولادت پر
پر جھنڈی لگاتے ہیں، آقا کی ولادت پر اپنے گھر کے دیواروں پہ لائٹ اور اپنے گلی کوچوں میں جو یہ لائٹ کا سسٹم اور یہ جو انتظام احترام کرتے ہیں، اللہ اللہ کوئی خرابی والا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ میرا مولا اپنے حبیب کی ولادت کی خوشی میں ستارہ جگمگاتا ہے، ہم غلامان محمد نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں۔ اس بات اے میرے پیارے محترم، تو خوشی منانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گویا کہ اللہ نے وہ خوشی منا کر ہمیں بتایا ہے، خوشی مناؤ محبوب کے نام پر، اور محبوب کے نام پہ خوشی نہ منائے پھر کس کے نام پہ خوشی منائے، کس کے نام پر خوشی منائے ہیں میرے پیارے؟ تو میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناؤں میرے پیارے محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان تعذبهم فإنهم عباد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعذبهم فإنهم عباد، میرے محبوب نے عرض کیا میرے مولا یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، یہ تو تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، مولا تو اگر انہیں عذاب دے۔ اس آیت پڑھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم لاحق ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، آنکھوں میں اشک جاری ہے، آنکھوں سے اشک ساون بھادو کی طرح بہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے دست مبارک حاضر دراز کیا ہے، اللہ 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 کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، اے میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ میرا محبوب کا ہے، میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب کو سلام کہو اور پوچھو میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، میرا محبوب کیوں پریشان ہو رہا ہے، میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں محبوب کے بارے میں، مجھے تو پتا ہے کہ میرا محبوب کیوں آنسو بہا رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، لیکن جبرائیل جاؤ پوچھ کے تو آؤ، جاؤ تو میرے محبوب کے پاس جاؤ، محبوب کو تسلی دو، کہا جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو اور کہو میرے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا امت کے حق میں، اللہ تمہیں راضی کر دے گا امت کے حق میں۔ اللہ اللہ حضرت جبرائیل آئے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ سلام نازل فرما رہا ہے، اور یا رسول اللہ کا حکم ہے آپ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیں، اللہ آپ کی مغفرت فرما کے آپ کے گنہگار امت کی مغفرت فرما دے گا، آپ کی امت کو بخش دے گا۔ اللہ اللہ اتنا کہا اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ قیامت کے میدان میں میں اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی فریاد کروں گا، امت کے لیے بخشش چاہوں گا۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے محبوب میرے امت کے دل میں اگر کسی کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، محبوب سے اسے بھی جنت عطا کر دوں گا، محبوب سے بھی جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں گا، میں اس پر راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، اپنا سر تو اٹھائیے، بخشش کے شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا، اے میرے مولا جو میری امت گنہگار جہنم میں چلی گئی ہے، میرے مولا سب کو جہنم سے نکال دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا مولا فرمائے گا، اے میرے حبیب اب تو جا، جس کو چاہے ہاتھ پکڑ کے جہنم سے جنت میں لے کر چلا جائے۔
अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे मोहतरम, वो कयामत का हौलनाक मंजर जिसकी मंजर कशी करते हुए यूं फरमाया गया कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। और कर आ जाएंगे काली कमली अगर, और कर आ जाए काली कमली अगर, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे मोहतरम, इतना कर्म कौन फरमा रहा है? ये मेरे आका ही है जो सारी कायनात की लिए रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। आइए मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं। एक यहूदी लड़का था, वो ये बचपने में यतीम हो गया था। उसकी माँ जो है गुर्बत व अफलास की जिंदगी गुजार रही थी, गुर्बत व अफलास की जिंदगी में गुजार रही थी, और एक जोड़ा उसके बदन पे कपड़ा था, वो भी जगह जगह से फट गया था, जिस्म नजर आ रहा था। लेकिन एक बेटा जो माँ का फरमा बरदार हो, माँ को इस तरह तो देखना गवारा नहीं कर सकता है। जब उसकी नजरें अपने माँ पे पड़ती, उसका दिल कलेजा, उसका कलेजा सहम जाता, और उसने कहा अम्मी जान अब इस तरह आपको, इस तरह मैं फटे पुराने कपड़े में देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अम्मी जान अब मैं अपने चचा के पास जाता हूँ, उससे आपके कपड़े का बंदोबस्त करता हूँ, इंतजाम करता हूँ, उससे कहूंगा। उसकी अम्मी ने कहा नहीं बेटे, अपने चचा के पास ना जाना, इसलिए कि तुम्हारे चचा जो है वो बहुत जालिम आदमी है, वो तुम्हारे नहीं सुनेंगे, बल्कि वो तुम्हें तरह तरह की अज़ियतें देंगे, बहुत सारे तुम्हें सताएंगे, तुम्हें ताना देंगे, ना जाना। लेकिन उसने कहा अम्मी जान इस तरह तो आपको देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ, आप अम्मी जान आपको देखकर मेरा दिल डूबने लगता है, मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूँ। अब वो आया है अपने चचा के पास और कहा ऐ मेरे चचा, मेरे वालिद तो फौत हो गए, आप ही ने हमारी किफालत की है। ऐ मेरे चचा, आज मैं इस वजह से आया हूँ आपके दरबार में, आपके दरवाजे पर, कि मेरी अम्मी जान के जिस्म पर एक कपड़ा था, वो भी जगह से फट गया है, मेरी अम्मी का जिस्म नजर आ रहा है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है अम्मी को इस तरह से देखना। ऐ मेरे चचा मुझे कपड़ा दे दीजिए अम्मी के लिए। तो चचा ने कहा था ऐ बदबख्त, बहुत ऐ बदबख्त, मैं तुझे कपड़ा क्यों कर दूं, मैं तुझे कपड़ा क्यों कर दूं, मैं तेरी अम्मी को कपड़ा क्यों कर दूं। उसने कपड़ा नहीं दिया और बहुत ताने सुनाए, बहुत उसने सख्त लहजे में बात सुनाई, उसके बाद उसने दिया नहीं। वो लड़का वापस आ रहा था, कलेजा सहमा हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वापस आ रहा था कि एक उम्मीद की किरण थी, एक उम्मीद थी कि चचा के पास जाऊंगा, वो तो बंदोबस्त करेगा ही, इसलिए तो मेरे बाप का भाई है, मेरा बाप का भाई है, वो तो जरूर बंदोबस्त करेगा मेरी अम्मी जान के कपड़े के लिए। लेकिन वहां से भी यूं भगा दिया गया। अब जाऊं तो कहां जाऊं, अपने जो साथ नहीं दे रहे हैं तो बेगाने साथ कहां देंगे, दूसरे के दरवाजे कहां हमारे लिए खुले होंगे। जब अपने ही दरवाजे बंद हो गए हैं तो दूसरे के दरवाजे पे जाकर क्या करो। इसी कश्मकश में वो आप वापस आ रहा था, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर, आंखों में अश्क लेकर के वापस आ रहा था। रास्ते में किसी से मुलाकात हो गई, उसने पूछा ऐ बेटे क्या वजह है, तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा क्यों है, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, तुम परेशान क्यों हो। तो उसने माजरा बताया ऐसा ऐसा मामला है। तो उसने कहा ऐ बेटे तू चचा के पास अपने गया था, लेकिन उसने तुझे भगा दिया, मगर मैं तुझे एक दरबार बताता हूँ, मैं तुझे एक बारगाह बताता हूँ, वहां कोई भी आ जाए, वहां कोई भी आए, वहां से खाली हाथ वापस नहीं आता है। मैं तुझे दरबार एक ऐसी बताता हूँ, एक ऐसी बारगाह बताता हूँ, वहां चला जा, वहां तुझे तेरे गमों का मदावा मिल जाएगा। लेकिन हाँ बेटे एक बात याद रखना, वो हमारे दीन के नहीं है, वो हमारे मजहब के नहीं है, वो दूसरा मजहब लेकर के आए हैं, वो दूसरा मजहब लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह ये कहा
कहा कि जाना तो, लेकिन उनका दीन कबूल ना करना। इतना सुना है बेटे ने, इसने सोचा कि वो माँ से इजाजत ले ली जाए, माँ की बारगाह में पूछ लिया जाए, है मेरे बच्चे तुम भी बैठे हुए हो, तुम भी सब तुम्हारे घर में भी माए हैं, कुछ भी किया करो, अपनी माँ से जरूर पूछ लिया करो, अपनी माँ से जरूर पूछ लिया करो। वो लड़का आया है अपनी माँ के पास और फिर अपना पूरा दास्तान बताया है। माँ ने कहा मेरे बेटे मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, ना जाना बेटे, तेरा चचा तेरी एक नहीं सुनेगा बल्कि तुझे ताना देगा, तुझे परेशान करेगा। मेरे बेटे तू क्यों चला गया था? मैं उसने कहा अम्मी जान गया तो था, लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह का पता मिल गया है, एक ऐसी बारगाह का मुझे पता मिल गया है कि वहां कोई भी आए वहां से खाली हाथ वापस नहीं आता है। अम्मी जान बताओ तो मैं चला जाऊं। कहा किसके पास जाओगे? कहा एक मोहम्मद अरबी शख्स, मोहम्मद अरबी नाम का एक शख्स है, उसकी बारगाह में कोई भी जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता है। अम्मी जान में जाकर उनके पास से आपके लिए कपड़े का इंतजाम करता हूँ, आपके लिए कपड़ा लेकर आता हूँ। तो उसकी अम्मी ने कहा नहीं बेटे नहीं जाना है तुम्हें, इसलिए कि वो नया दीन लेकर आए हैं, वो उन्हें जो भी देखता है उन्हीं का होकर रह जाता है। अल्लाह में ये कौन कह रहा है? ये कुफ्फार कह रहे हैं, जो उन्हें देखता है उन्हीं का होकर रह जाता है। अल्लाह उसने कहा था नहीं बेटे नहीं जाना है, तुम्हें अपना दीन और मजहब नहीं बदलना है, अपने मजहब को नहीं छोड़ना है, तुम अपने दीन पर कायम रहो, अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहो, उनका मजहब कबूल नहीं करना, उनके पास नहीं जाना है। लेकिन बेटे ने कहा नहीं अम्मा वादा करके जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ चादर लेने के लिए, लेकिन उनका दीन कबूल नहीं करूंगा, उनका मजहब कबूल नहीं करूंगा। हम वादा करके जा रहे हैं, हम अपने ही दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करते रहेंगे। ये कहकर घर से निकला था। अब आया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ की सरजमीन, मेरे आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हुए हैं, वो दूर से खड़े होकर के मेरे आका का रुखे ज़ेबा तकने लगा है, बार बार मेरे आका के चेहरे की तरफ नजर भरकर देखने लगा है। मेरे आका ने फरमाया क्यों क्या आया है? उसने कहा नहीं मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। बात बाद में कहा, उसने कहा नहीं मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा। मेरे प्यारे आज भी उस दौर में भी मेरे आका के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड जो है लोगों के दरमियान पेश किया गया, मेरे आका के बारगाह में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पेश किया गया, मेरे आका की जात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे आका के दीन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जैसा कि आज हमारे दीन को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जैसा कि आज हमारे कुरान को लोग ना जाने कौन कौन से अलकाबात याद करते हैं। लेकिन प्यारे कल भी हमारा दीन सच्चा था, आज भी हमारा दीन सच्चा है और सुबह कयामत तक हमारा दीन सच्चा रहेगा। हमारा मजहब कल भी पूरी दुनिया के लिए एक राह निजात था, आज भी पूरी दुनिया के लिए हमारा मजहब राह निजात है। उस कयामत तक के हमारा दीन सबके लिए राह निजात रहेगा। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, तो आज भी पेश किया जा रहा है, उस दौर में भी पेश किया गया, छोटे छोटे बच्चों को बताया गया नहीं वो तो ऐसा करते हैं, जो भी उनको देखता है उनका दीवाना हो जाता है, जो भी उनको देखता है वो उनका जादू उस पर चल जाता है। लेकिन जो लड़का आया है सामने खड़ा होकर कह रहा था नहीं मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया बेटे मैंने कब कहा तू मेरा दीन कबूल कर ले। अल्लाह आज लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, इस्लाम जो है लोगों को जबरन कलमा पढ़वाता है। ऐ प्यारे सुनो जब सहाबा शहीद थे, गिनती के लोग मुसलमान थे, तब तो मेरे आका फरमाते मैंने तब तुझे ये कहा कि तू मेरा दीन कबूल कर ले, मैंने तब तुझे जबरदस्ती कलमा पढ़ाया। अल्लाह मेरे प्यारे मेरे आका ने फरमाया मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि तू मेरा दीन कबूल कर ले, मेरा मजहब कबूल कर ले, तो कलमा पढ़ ले। हाँ बेटे बता तो तू क्यों आया है?
क्या वजह है, क्या वजह है, क्यों आया हुआ है, वजह क्या है? उसने कहा, अपनी बात बताई कि मेरी अम्मी जो है अरसा दराज से विधवा हो गई है, मैं यतीमी जिंदगी गुजार रहा हूँ। आज मेरी अम्मी जान के जिस्म से जगह जगह से कपड़े फट गए हैं और उनका जिस्म नजर आने लगा है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने अपने चचा के पास गया था, चचा ने भगा दिया, किसी ने आपका पता बताया है, वो बड़ी उम्मीद लेकर आया हो। अल्लाह अल्लाह, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों दिखा दे, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। वो आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मेरे आका ने फरमाया, बता क्या बात है? उसने अर्ज किया, आका चचा के पास गया तो उसने भगा दिया, लेकिन किसी ने आपका दरबार बताया है, आपका पता बताया है, लेकिन मैं आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, कुछ ना कबूल कर। मेरे आका ने अपनी नूरी चादर उतार करके उसको दे दिया। अल्लाह, चादर नूरी चादर, अल्लाह अल्लाह, जिसको कुरान कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीला, एक चादर ओढ़ के सोने वाले। अल्लाह अल्लाह, उस चादर की शान क्या होगी, उस चादर की अजमत क्या होगी, उस चादर का मकाम क्या होगा। चादर की वो नूरी चादर की शान तो अलग है। आइए मैं एक और रिवायत याद आगे में सुनाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। एक दिन मेरे आका कहीं अपने घर से बाहर गए थे और हजरत आयशा सिद्दीक़ा आका करीम की तलाश में बाहर निकली तो उनको कोई रुबट्टा नहीं मिला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया की तहबंद अपने सर पे रख लिया और जब बाहर गई है ना तो क्या देखती है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश हो रही मूसलाधार। वो बाहर गई है और वो अंदर आ गई है। थोड़ी देर के बाद मेरे आका बाहर से आए हैं और फिर हजरत आयशा ने देखा मेरे आका बारिश बार हो रही थी। मेरे आका भीगे हुए ने जिस्म को टटोलना शुरू किया है, कभी हाथ पकड़ रहे, कभी जिस्म पे हाथ लगा रही है और मेरे आका के जिस्म को टटोल रही है कि मेरे आका के जिस्म जो है भीगा नहीं है, और जबकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्ज करते हैं, मेरे आका ने इशारा है, आयशा क्या बात है, क्या तलाश कर रही हो, क्या जो कर रही, क्या ढूंढ रही हो? अर्ज करती है, आका मैं अभी अभी बाहर गई थी और मैंने देखा मूसलाधार बारिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह, अब एक जुमला सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा ये तो बताओ अपने सर पे क्या तुमने ओढ़ा है? अर्ज करती है, आका आपका तहबंद मुबारक अपने सर पे ओढ़ा ओढ़ी हो, यही ओढ़ करती। मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा तुमने मेरे तहबंद को अपने सर पे जो रख लिया तो तुम्हारी नजरों से अल्लाह ने हिजाबात उठा दी है और अल्लाह की तरफ से जो रहमतों करम की बारिश हो रही है उसी को तुम मुलाहाजा फरमा रही हो, उसी को तुम देख रही थी। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे मोहतरम, तो जब मेरे आका का तहबंद मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अपने सर पे डाल ले तो मूसलाधार बारिश देखे। अल्लाह अल्लाह, नूरी चादर की शान क्या होगी जिसको मेरे आका अपने शानो मुबारक पे ओढ़ते होंगे, जिसको मेरे आका अपने सर मुबारक पर रखते होंगे, उसकी शान और अजमत का क्या आलम होगा। मेरे आका ने उतारा और फिर वो उस गुलाम को दे दिया। वो गुलाम दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहा, अम्मी जान देखो मैं कपड़ा लेकर आया हूँ, मम्मी जान मैं लेकर आया हूँ। अब उसके अम्मी ने कहा, बेटे ये तो बता, तूने उनका मजहब तो कबूल नहीं किया, तूने उनका मजहब से प्यार नहीं किया, तूने उनका कलमा को नहीं पढ़ा। उसने कहा, अम्मी आपसे वादा करके गया था कि कपड़ा लेकर आऊंगा, कलमा नहीं करूंगा, मजहब प्यार नहीं करूंगा। तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटा अरे वो इतने दयालु है, अरे हमें चाहिए कि हम उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ये मेरे आका की रहमत है, ये मेरे आका की रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया।
یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے رحمت ہے. میرے آقا کرم فرماتے سبحان اللہ. ایک روایت مجھے یاد آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے گھر کے باہر نکلے اور پھر لوگوں سے پوچھا بتاؤ بچے کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں. بتایا گیا بچے یہاں ہے. میرے آقا نے آواز دی, اے بچوں آؤ میرے سینے سے چپک جاؤ. اللہ غور تو کرو, اللہ ساری کائنات کے مالک و مختار نبی, وہ اتنے نفیس اتنا پاکیزہ ان کی صفت ہے اور طبیعت اتنی شفاف ہے کہ مکھی بھی میرے آقا کے جسم اطہر پہ نہیں بیٹھا کرتی تھی. مکھی بھی میرے آقا کے جسم اطہر پہ نہیں بیٹھا کرتی تھی. اللہ اللہ کتنے نفاست والے میرے آقا ہوں گے, کتنے میرے آقا نفاست والے ہوں گے. اللہ اللہ. یہاں تک کہ فرمایا گیا اور بلکہ فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا, بیان کیا گیا کہ جو میرے آقا کی بارگاہ میں یہ کہے کہ میرے آقا کا پیراہن مبارک, کپڑا مبارک گندا ہو گیا, میلا ہو گیا, معاذ اللہ, وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کافر ہو جائے گا. یہ مسئلہ بیان کیا گیا. مکھی بھی میرے آقا کے جو ہے جس میں اطہر پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے. اور میں یہاں پہ ایک مشاہدے کی بات بتاؤں, وہ تو میرے آقا کا جس میں اطہر ہے سبحان اللہ. جس میں اطہر سے مٹی لگ جائے وہ مٹی کعبہ سے بھی افضل ہو جائے, عرش سے بھی افضل ہو جائے, جنت سے بھی افضل ہو جائے. اللہ اللہ وہ میرے آقا کا جس میں اطہر ہے. کیسے میرے آقا کے جسم پر گرد و غبار آ جائے. اللہ اللہ. اور ایک مشاہدے کی بات میں بتاؤں, آج بھی آپ مدینہ منورہ جائے, آج بھی مدینہ منورہ جائے, میرے آقا کا مقدس شہر دیکھیں, میرے آقا کے دربار میں جائے, آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے ہیں. یہ مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. جس طرح یہاں پہ ہمارے کپڑے میلے ہوئے 2 دن کے اندر ہم اس کو پہننے کے قابل نہیں رہتے, یہ پہننے کے قابل کپڑے نہیں رہتے. لیکن حاجی صاحب بیٹھے ہوئے, خسرت بھائی بیٹھے ہوئے, اللہ سب کو مدینہ دکھائے, ان سے پوچھے آج بھی کوئی مدینہ جاتا ہے اللہ اللہ اس کے بھی کپڑے میلے نہیں ہوتے اس طرح سے. اللہ اللہ وہ مدینے کے گرد و غبار کی بھی ایک نزاکت ہے سبحان اللہ. وہ مدینے کی کانٹوں کی ایک نزاکت ہے سبحان اللہ. میرے آپ سب کے جسم پر نہیں بیٹھتے, جس کے جسم پر وہ اڑ کے آ کے چپکتے ہیں وہ گویا کہ مقدر کا سکندر ہوتا ہے. میرے پیارے, جو رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو کہیں گے کہ ہم تاجدار ہم بھی ہیں, تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. آج بھی مدینہ منورہ کی مٹی اگر ہمیں چومنے کو مل جائے یہ ہمارے قسمت کا معراج ہے. میرے پیارے, یہ ہمارے قسمت کا معراج ہے. میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے. ایک اور روایت سناؤ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہرنی دوڑتے ہوئی آئی, دوڑتے ہوئی آئی, عرض کرنے لگی آقا فلاں شکاری نے میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے, آقا ضمانت, آپ کی ضمانت پر آپ جو ہے میرے بچوں کو چھڑوا دے. بلکہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑ لیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے قریب سے ہوا. جو ہے ہرنی نے اپنی زبان میں, اللہ نے اس کو طاقت دی, وہ اللہ کے حضور اللہ کے حبیب سے اس نے کلام کیا, یا رسول اللہ میں یہ قید میں ہوں, مجھے چھڑوا دیجئے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا اس کو چھوڑ دو, ہرنی یہ کہہ رہی ہے میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی بچوں کو. اللہ اللہ. اس شکاری نے کہا ہم اس کو چھوڑ دیں, ہاں چھوڑ تو دیں گے, لیکن جب تک یہ نہیں آئے گی آپ میرے قید میں رہیں گے, آپ میرے قید میں رہیں گے. میرے حضور نے فرمایا چلو اگر ہرنی کے لیے یہ کرنا پڑے تو یہ بھی منظور ہے. اللہ اللہ. میرے آقا نے چھڑوا دیا, وہ گئی ہے. تھوڑا ٹائم اس نے لگایا, ادھر شکاری نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے وہ آ جائے گی, لیکن وہ اب نہیں آئے گی, اب آپ سے ہم اس کا بدلہ لیں گے. تب تک کیا دیکھتا ہے کہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہی تھی, حضور کی بارگاہ میں آ رہی تھی. اللہ اللہ. میرے پیارے محترم, یہ میرے آقا سب کے لیے رحمت
عزت بن کر آئے ہیں، چرندوں پرند بہرو پر مجھے پر کائنات کا ذرہ ذرہ یہ حضور کی رحمت میں ہے میرے پیارے اے میرے پیارے محترم میرے آقا آپ کو حضور کا عفو درگزر حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناؤ، جنگ یمامہ کے موقع پر روایت میں آیا ہے، جنگ یمامہ کے موقع پر اور بعض بزرگوں نے اس کو دوسری طرح سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سمامہ، یہ سمامہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے بہت سارے صحابہ کو بھی قتل کیا، بڑا سخت دل ان کا تھا، لیکن جنگ یمامہ کے موقع پر صحابہ کرام ان کو پکڑ کر لے کر آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ بڑے خوبصورت تھے، اپنے قوم کے سردار یہ تھے، بڑے خوبرو تھے، بڑے طاقتور تھے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا، اور پھر صحابہ نے ان کو جو ستون سے مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا۔ میرے آقا جب سامنے آئے میرے آقا نے فرمایا اے سمامہ بتا کیا حال ہے؟ تو سمامہ نے عرض کیا آقا اگر آپ ہمیں قتل کر دیں، اگر آپ ہمیں قتل کر دیں تو یہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمیں معاف فرما دیں، اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں تو میں احسان فراموشی کرنے والا نہیں ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے فدیہ لے لیں، اس لیے کہ میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، میں بھی مالدار آدمی ہوں، میں مالدار آدمی۔ میرے آقا نے توجہ میرے آقا نے یہ پوچھ کر واپس چلے میرے آقا واپس چلے گئے، وہ ستون سے بندھے ہوئے۔ دوسرے دن میرے آقا پھر آئے ہیں، اور پھر میرے آقا نے فرمایا سمامہ بتا کیا حال ہے؟ اس نے وہی عرض کیا آقا اگر آپ چاہیں تو قتل کر دیں، اس لیے کہ میں نے بڑا جرم کیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو معاف فرما دیں، اس لیے کہ میں احسان فراموشی کرنے والا نہیں ہوں، آپ کا احسان یاد رکھوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو مجھے میرے بدلے میں میری جان کے بدلے میں فدیہ لے لیں، مجھ سے کچھ پیسہ لے لیں، اس لیے کہ میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں۔ اللہ اللہ غور کرو، آج تھوڑی تھوڑی بات پر ہم اور آپ جو ہے ایک دوسرے کے در سے گریباں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جان کی پیاسے خون کی پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا بس نہیں چلتا ہے تو پھر ہم تعویذ گھنٹے ان کے نام پہ کرواتے ہیں، اگر ہمارا بس چلتا ہے تو ان کے بچوں کو ستاتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کی زمین پر جو ہے ہم جو ہے اپنے بری نظر ڈالتے ہیں، ان کے مکانات پر ان کے دکانات پر ہم اپنی بری نظر ڈالتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر میرے پیارے۔ لیکن آقا کریم کی سیرت ملاحظہ کریے، حضرت سمامہ نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا، جنگ جو ہے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، آج جب پکڑ کے لائے گئے ہیں صحابہ ان کے گردن پہ اپنی تلوار گویا لٹکائے ہوئے ہیں کہ اشارے ابرو ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے اشارہ ہو، ادھر سمامہ کا کام تمام ہو جائے، سمامہ کی گردن جو ہے تل سے جدا کر دیں۔ اللہ اللہ، لیکن میرے آقا دوسرے دن آئے پوچھا، تیسرے دن آئے ہیں کہ پوچھا سمامہ بتا کیا حال ہے؟ اللہ اللہ، سمامہ نے عرض کیا آقا وہی بات ہے، اگر آپ چاہیں تو ایسا ایسا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کو چھوڑ دو، اللہ اللہ، صحابہ سے فرمایا صحابہ اس کو چھوڑ دو، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ صحابہ سے فرمایا اے صحابہ یہ اپنی قوم کا معزز آدمی ہے، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کو یوں ہی نہ دو بلکہ کچھ دور اس کو چھوڑنے جاؤ، پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو، اس کو باہر کر دیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے اتنے بڑے مجرم کو گویا کہ معاف فرما دیا۔ اللہ اللہ، یہ میرے آقا کا عفو درگزر ہے۔ اللہ کے رسول نے جب معاف کیا، حضرت سمامہ تھوڑی دور گئے ہیں، اس کے بعد اپنی اونٹنی باندھی ہے ایک جگہ پر، غسل کیا ہے، اس کے بعد واپس آ رہے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے دل کہہ رہا تھا سرکار کے طرف چلے، قدم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اپنی قوم کی فکر جو ہے لاحق تھی، وہ پیچھے کھینچ رہی تھی، لیکن دوڑتے ہوئے روایت میں آیا ہے کہ جتنی تیز ادھر ادھر سے گئے تھے اس سے کئی گنا تیز واپسی سرکار کی بارگاہ میں آ رہے تھے۔
जब आए सरकार के सामने, सरकार के मुझे सेवा पे देखा, मेरे आका ने फरमाया समामा क्यों गए नहीं, अपने कौम में नहीं जाना चाहते, अपने कबीले में नहीं जाना चाहते। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया समामा क्यों जाना नहीं चाहते। और कहते आका अपना दीवाना बना लिया है, अब ऐसे ही बिना कलमा पढ़े कैसे जा सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ऐसे बगैर कलमा पढ़े कैसे जा सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका का आपको करम है। आप जब किसी को मुआफ फरमाएंगे ना तो इसका नतीजा बहुत हसीन निकल कर आएगा। आप जब किसी पर नरमी करेंगे इसका नतीजा जो है बहुत हसीन निकल कर आएगा। मेरे आका ने मुआफ फरमाया, देखा समामा ने मेरे आका की बारगाह में कलमा पढ़कर हमेशा के लिए सरकार की बारगाह के गुलाम बन गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे मोहतरम, और मेरे इसी पर बस नहीं है, बल्कि जब किसी जंगे बदर में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा 313 थे और उधर से कुफार 1000 से ज्यादा आए हुए थे और बड़ी घमसान की लड़ाई हुई है। जंगे बदर में बहुत सारे सहाबा शहीद भी हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम, जब जंगे बदर से कैदी गिरफ्तार करके लाए गए और फिर मस्जिद नबवी शरीफ में उनके हाथ को बांध करके सहने मस्जिद नबवी में उनको छोड़ दिया गया, मेरे आका अपने घर आ गए। मेरे आका अपने बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे और उन कैदियों के रहने की आवाज आ रही थी। आज क्योंकि हाथ बंधे हुए होते हैं और जब बांधा जाता कैदियों को तो सख्ती के साथ बांधा जाता है। अब वो परेशान करा रहे थे, रो रहे थे। मेरे आका तड़प गए, हजरत बिलाल को बुलाया, ए बिलाल इधर आओ। हजरत बिलाल हाजिर हुए, आका आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान। आका क्या बात है। मेरे आका फरमाते, बिलाल इन कैदियों को तड़प, इन कैदियों का चिल्लाना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इन कैदियों का बिलखना कराना मुझसे बर्दाश्त नहीं है। ए बिलाल जाके इनकी रस्सी जो है ढीली कर दो, अल्लाह जाके रस्सी ढीली कर दो, अल्लाह अल्लाह। ये मेरे आका का करम है। मेरे आका सबके लिए रहमत बनकर आए, मेरे आका सबके लिए रहमत बनकर आए। मेरे आका, मैंने एक रिवायत सुनाई थी अधूरी रह गई कि मेरे आका बाहर आए और फिर बच्चों से कहा, बच्चों आओ मेरे करीब आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। और मेरे आका ने जब घर में थे, घर से जब बाहर निकल रहे थे, खजूर अपनी जेब में अपनी जो है जेब में रख ली थी और जब बाहर आए मेरे आका ने बच्चों को बुला दे, आओ बेटे इधर आओ, जो जितना जल्दी आएगा उसको ज्यादा खजूरें मिलेंगी। मेरे आका ने बच्चों को अपने करीब किया। बताओ बच्चे जब खेलते हैं तो किस तरह खेलते हैं, गर्द गुबार हाथ में लगी हुई होती है, ना जाने कपड़े किस तरह से होते हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, बच्चों आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से चिपक जाओ। अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आया है कि जब बच्चे आए हैं आगे करीब के पास तो मेरे आका के सीने से इस तरह लिपटे कि गोया कि मेरे आका जमीन पर आ गए। सुभान अल्लाह, मेरे आका जमीन पर आ गए। बच्चे इस तरह से मेरे आका के सीने से लिपट रहे। मेरे आका ने कहा, बच्चों मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे जमीन पर ले आओ, मेरे सीने से लिपट जाओ, ये तो कहा था। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका बच्चों से किस तरह प्यार। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज हम अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जो प्यार करते हैं, ये मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का सदका है, वरना कौन। आज हमारे बच्चे, ये बच्चे बड़े हसीन हैं, इन्हें कुछ ना कहा करें हम लोग। मेरे आका कहते आओ हमारे सीने से लिपट जाओ, मेरे आका आओ मेरे सीने से लिपट जाओ। मेरे आका फरमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ये बड़े हसीन है, बड़े, यही तो जो है हमारी कौम के मुस्तकबिल है। इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे फिर कौन आएगा आगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे आका ने उनको खजूरें बांटी है। और फिर एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, एक यतीम बच्चा आया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सीने से लगाया है, उसे नवाजा है और दस्ते रहमत हाथ से सर पे फेर करके उसको रुखसत किया है। वहीं पर जो है
एक सहाबी बैठे हुए थे, वो जब यतीम बच्चा जाने लगा, वो सहाबी उठे और फिर उस बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया और सर पे हाथ फेरा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम ये क्या कर रहे हो? अर्ज करते आका आपने फरमाया यतीम बच्चा है, इस वजह से मैं इससे शफकत कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, जो यतीम के साथ उनका अच्छा बर्ताव करेगा, जो यतीम पे शफकत करेगा, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में जा रहा हूँ, मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। और उंगली का इशारा फरमाया। यूं ये मैं कहानी किस्सा गढ़ के नहीं लाया हूँ, बल्कि हदीस मुबारक के सही हदीस से आपको बात सुना रहा हूँ। मेरे आका ने यूं फरमाया कि जिस तरह शहादत की उंगली से दीन की उंगली बिल्कुल करीब होती, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, इसी तरह जो यतीम पर शफकत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। ये मेरे आका ने दर्श दिया। अल्लाह अल्लाह हुजूर सबके लिए खरीदमत है। मेरे हुजूर फरमाते, लोगों रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देना भी सदका है। अल्लाह अल्लाह। अब आप गौर करो, आज हमें दहशत गर्द को लोग कहते हैं, इस्लाम को दहशत गर्द लोग कहते हैं। इस्लाम की तालीम तो सुनो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो और एक कांटा देखो या कोई पत्थर देखो तो वहां से उसको हटा देना, इसलिए कि तुम्हारा भाई गुजरेगा और बेख्याली में कहीं उसका पैर ना जाए पीठ से, उस पत्थर से, और वो इसको चोट न लग जाए। ये नहीं फरमाया, बल्कि कोई भी गुजरेगा, चाहे वो मुसलमान गुजरे, चाहे वो काफिर गुजरे, चाहे जिस मज़हब का कोई गुजरे, अरे गुजरने वाला इंसान ही होगा, अल्लाह का बंदा होगा। किसी को भी तकलीफ होगी पहले तुझे तकलीफ होगी। अल्लाह फरमाया रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये तुम्हारे लिए सदका है। सुभान अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका की रहमत हम क्या बयान करें। मेरे आका सरापा रहमत है, सरापा रहमत है। वो रिवायत मैंने सुना थी, जुमला वहां रह गया कि साहबा मेरे आका ने बच्चों को अपने करीब किया, सीने से लगाया। वहीं पे हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरा एक छोटा सा भाई था, मेरे छोटे भाई के पास एक छोटी सी चिड़िया थी, उससे वो खेला करता था और किसी वजह से वो चिड़िया जो इंतकाल कर गई। मेरे आका रोजाना पूछते थे मेरे भाई से, ये बता तो तेरी चिड़िया का क्या हाल है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका चिड़िया के बारे में बता तेरी चिड़िया। वो कहते जब भी मेरे आका उनसे पूछते थे वो चिड़िया का क्या हाल है तो अपना मुंह बना लेते, छोटे से थे और गमज़दा हालत में बैठ जाते। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका जब भी देखते पूछते तेरी चिड़िया का क्या हाल है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका कितना करम फरमाते, मेरे आका सब पे रहमत करम फरमाते हैं। मेरे आका सारी कायनात के लिए रहमत फरमाए। अल्लाह हम सभी को हुजूर की मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर से खूब मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर को खूब धूल पड़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।